بڑی لمبی چوڑی بات چیت چل رہی ہے. مجھے بھی پرسنلی میسیجز آنے شروع ہو گئے. میرے ایک دوست کو کسی نے میسیج کیا اور انہوں نے وہ میسیج مجھے بھیجا ہے. منصور نام ہے ان کے دوست کا اور ان کی بیگم صاحبہ کا میسیج مجھ تک پہنچا. اگر مجھے مائک دے دیں گے تو سب سن لیں گے. 3 دفعہ کہا ہے میں نے, بھائی مائک دے دو یار, بیٹا ذرا ہوش میں رہیں, مجھے پتہ ہے. شکریہ. سب کو روزہ لگ رہا ہے. جی یہ سن لیجئے تاکہ آپ لوگ اس کا جواب دے سکیں. السلام علیکم فیصل بھائی, میرا نام عائشہ ہے اور میں ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں. آپ کے پاس اتنے اچھے اچھے علماء کرام ہیں تو وہ ضرور ہماری رہنمائی کریں گے. ایکچوئل میں ایشو یہ ہے کہ میری 8 سال کے بعد فرسٹ اولاد ہوئی تھی, تو اس کو بائی برتھ جینیٹک ڈس آرڈر تھا, کارڈیو مایوپیتھی. تو میرا بیٹا 3 مہینے اس نے سروائیو کیا اور پھر اس کی ڈیتھ ہو گئی. 1-1.5 سال کے بعد تقریباً اللہ تعالیٰ نے مجھے اگین ایکسپیکٹڈ کیا. تو آغا خان کے ڈاکٹرس نے یہ کہا کہ آپ کا ایک ٹیسٹ کریں گے, اس میں اگر آئے گا کہ اگین اس بچے کو یہ جینیٹک ڈس آرڈر ہے تو آپ اس پریگننسی کو ابورٹ کروا سکتی ہیں. تو مجھے ڈیورنگ پریگننسی پتہ چل گیا تھا کہ میری بیٹی جو ہے, میرا بچہ جو ہے, اس میں یہ ڈیزیز ہے. ڈاکٹرس نے آپشن رکھا تھا کہ آپ اس بچے کو ابورٹ کروا دو, لیکن میں نے اور میرے ہسبینڈ نے یہی کہا کہ ہم کنٹینیو رکھیں گے, جو ہوگا ہم فیس کریں گے. اور تھرو آؤٹ ہم نے فیس کیا تھا اور میری بیٹی کی پھر 2 مہینے کے بعد ڈیتھ ہو گئی تھی. اب ایشو یہ ہے کہ ڈاکٹرس یہی کہتے ہیں کہ فردر آپ کنسیو کرو, اور اگر اگین یہی ڈیزیز ہوگی تو ہم اس بچے کو ابورٹ کر دیں گے. تو میرا یہ کویشچن ہے کہ کیا ہمارا ریلیجن ہمیں اس چیز کی پرمیشن دیتا ہے کہ اگر بچے میں بیفور برتھ ہی پتہ چل جائے کہ اس میں جینیٹک ڈس آرڈر ہے, وہ سروائیو نہیں کر سکتا, تو کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ ہمارے اسلام میں یہ الاؤ ہے. آپ پلیز آج کے پروگرام میں ہی اس بارے میں ڈسکس کیجیے گا, کیونکہ میں تو ویسے ہی مینٹلی بہت اسٹریس میں ہوں. اور آپ کے جی بسم اللہ الرحمن دونوں طرف سے میں لے لیتا ہوں ساری چیزیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیصل بھی آج کا جو موضوع ہے نا, وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے انتہائی اہم ہے, لیکن بیان کا انداز یک طرفہ ہے. اس کو صرف ایبورشن کے مسئلے کو یا اسقاط حمل کے مسئلے کو صرف کسی برائی کے نتیجے میں نہیں دیکھنا چاہیے, بلکہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی تعداد عام مسلمانوں کی ہے جو اپنے عدم علم کی وجہ سے, جہالت کی وجہ سے, اپنی فیملی کی مشکلات کی وجہ سے اپنے بچوں کا اسقاط کروا دیتے ہیں. رپورٹنگ نہیں ہوتی, اور ان کی تعداد ان لوگوں کی نسبت بہت زیادہ ہوتی ہے جن کی رپورٹنگ ہوتی ہے یا جن کے بچوں کو پھینک دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے یہ آپ کے معاشرے کا ایک جینون مسئلہ ہے, اور قانونی بچے ہوتے ہیں, حلال کے بچے ہوتے ہیں, حرام کے نہیں. لیکن والدین کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے, عدم علم کی وجہ سے, یا ڈاکٹر کے کسی مشورے پر عمل کی وجہ سے اس طرح کے مسائل پیش آتے ہیں معاشرے کے اندر. بہت سارے لوگوں کا میں نے سنا ہے, اور کچھ لوگوں سے میں ملا بھی ہوں جن کے ہاں ہمیشہ چونکہ بچے ہوتے تھے, مرتے تھے, تو ڈاکٹروں نے کہا بھئی اب آپ نہ کریں. انہوں نے کیا, جب بچہ حمل ٹھہر گیا تو انہوں نے ڈاکٹر کے کہنے پر بچہ گرا دیا, جیسے اس خاتون نے بھی آپ سے سوال کیا. اسی طرح سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کثرت اولاد کی وجہ سے اب مزید اولاد کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے. اب انہوں نے دیکھا بچہ ٹھہر گیا, حمل ٹھہر گیا, انہوں نے جا کے بچہ گرا دیا. ظاہر ہے ان تمام صورتوں میں جو سب سے اصولی ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ بچہ اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے والدین کے پاس, ان کی ملکیت نہیں ہے. ہاں, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے شہیدی صاحب کہ آپ کرتے رہیں اور آپ نے لائنیں لگائی ہوئی ہوں بچوں کی. آتے ہیں اس طرف. دیکھیے, بچہ امانت ہے والدین کے پاس. چونکہ امانت ہے اس لیے بچے کے حمل کے ٹھہر جانے کے بعد جب یہ پتہ چل گیا کہ حمل ٹھہر گیا ہے, اب والدین کو کسی بھی صورت میں اس جان کو ختم کرنے یا اس جان کو آنے سے روکنے کا اختیار حاصل نہیں ہے. لیکن اس سے پہلے تو احتیاط کر سکتے ہیں. اس سے پہلے 1000 احتیاطیں کریں, اس پہ کون روکتا ہے؟ وہ تو عقل کا تقاضا ہے. اگر آپ کے یہاں بچوں کی تعداد زیادہ ہے, آپ بچے بالکل پیدا نہ کریں اور جو ڈاکٹرز کہتے ہیں اس کے مطابق عمل کریں. اس سے یعنی بچے کے حمل کے ٹھہرنے سے پہلے کی جو احتیاطی تدابیر ہیں ان سے شریعت نے بالکل آپ کو نہیں روکا, وہ آپ کریں, چاہے وہ جو بھی صورتیں بنتی ہیں ان تفصیلات میں ہم نہیں جاتے. لیکن بہرحال
बच्चे के ठहरने के बाद, हमल के ठहरने के बाद अब आपको किसी भी सूरत में ये इख्तियार हासिल नहीं है। अगर डॉक्टर कहे कि ये बच्चा जिंदा नहीं बचेगा तो कोई बात नहीं, उसको आने दे, अल्लाह उठा लेता है तो कोई बात नहीं, आप पर जुर्म नहीं आएगा। लेकिन डॉक्टर के कहने पर आप बच्चे को मां के पेट के अंदर खत्म नहीं कर सकते। आज शायद आपके इल्म में हो, यकीनन होगा भी, कि आपके इसी शहर के अंदर बहुत सारे मेडिकल सेंटर्स ऐसे हैं जहां पर खवातीन जाकर जब ये साबित हो जाता है कि हमल ठहर गया है तो बच्चे को पेट के अंदर ही काट कूट के ख़त्म करवा देते हैं और निकाल देते हैं। ये खुद एक बहुत बड़ा कत्ल है। ये वो हराम और हलाल की बात तो बात किया है, ये तो उन फैमिलीज की मैं बात कर रहा हूं जो आज आपके माशरे में शोहर भी मौजूद है, बीवी भी मौजूद है, बच्चा नहीं चाह रहे, लेकिन हो गया। अब जब हो गया तो फिर वो इस तरह के अमाल का इर्तिकाब करते हैं और नतीजतन अपने आप को जहन्नम का मुस्तहिक बना देते हैं। ये बहुत बड़ा जुर्म है, कत्ले नफ्स है, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो। तो इसका मतलब है ये जो हमारी बहन ने अभी सवाल किया था, मैं ये सवाल ख़त्म ज़रूरी है करना यार। सो ये लोग ऑब्वियसली दे आर ट्राइंग फॉर अ फैमिली, तो ये डॉक्टर्स ने कहा है कि अगर दोबारा वो डिजीज़ आई तो फिर हम जो है उस बच्चे को अंदर ही ख़त्म कर देंगे। तो आपका ये कहना है कि बच्चे को पैदा होने दें? सिर्फ एक ही सूरत है हाँ। कि अगर बच्चे की पैदाइश की वजह से माँ को मौत आती हो और माँ जिंदा न बच सकती हो तो फिर माँ को बचाने के लिए बच्चे को खत्म किया जाए। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।